ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دیکھیں بھائی، انہوں نے یہ وضاحت کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ خلیفہ راشد نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ راشد کا معنی آپ بتا دیں، تو انہوں نے کہا راشد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو حق کی طرف آیا ہو، جو حق قرآن اور حدیث کی دعوت دیتا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں راشد۔ تو میں نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا عمل بتائیے کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو خلافت کے بعد۔ تو انہوں نے ایک حدیث پیش کی کہ ایک شخص حضرت معاویہ کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ عمار بن یاسر شہید ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تو اپنے پیشاب میں پھسل جا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے تعویل کی تھی غلط۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پہلی بات تو خلافت کا وقت نہیں تھا، ابھی حضرت معاویہ کی خلافت نہیں تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صرف امیر تھے، خلیفہ نہیں تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ خلیفہ بننے کے بعد قرآن و حدیث سے مجھے پیش کرے کہ حضرت امیر معاویہ نے ایسا کام کیا جان بوجھ کر جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتے، انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی۔ اب جو انہوں نے ایک دلیل پیش کی تھی، اس دلیل پر ہم بات کرتے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اس حدیث کے اندر جو آپ نے پیش کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم جو ہے حضرت عمار بن یاسر قتل ہو گئے ہیں، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس حدیث کی سند آپ کو ثابت کرنی ہے۔ تو اس کی سند میں ایک راوی ہے صحابی رسول حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں صفین میں۔ صفین ہوئی ہے 36-37 ہجری میں، جبکہ یہ صحابی حضرت عمر بن خطاب کے دور میں ہی وفات پا گئے، یعنی عمر بن خطاب کی 23 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو یعنی صفین سے 14 سال پہلے یہ صحابی رسول اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو دنیا سے چلا گیا وہ بندہ 13 سال بعد اٹھ کر حدیث بیان کر دے؟ تو انہوں نے کہا تھا میں اس کو متصل ثابت کروں گا۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسی کون سی سند ہے آپ کے پاس جس سے یہ حدیث ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جرح مفسر ہے۔ راوی کے درمیان جب انقطاع آ جاتا ہے تو وہ جرح مفسر ہوتی ہے۔ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ اس کا اتصال کہاں پر ہے کہ عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 13 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے، قبر سے نکل کر کیسے حدیث بیان کر سکتے ہیں عمرو بن عاص کے پاس جا کر؟ تو اب ان کو اس کا اتصال ثابت کرنا۔ دوسرا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا میں خلیفہ راشد نہیں مانتا، خلیفہ مانتا ہوں۔ تو خلافت کے بعد ان کا کوئی ایسا عمل ہم پیش کرے کہ جس میں یہ چیز موجود ہو کہ حضرت امیر معاویہ نے یہاں پر جان بوجھ کر قرآن اور حدیث کی مخالفت کی ہے اور ان کو قرآن بتایا، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے۔ میں اپنا وقت ان کو دیتا ہوں، پہلے اس حدیث کو ثابت کریں، پھر انشاءاللہ اس کا وقت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ جی جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی بات کہی حضرت۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ خلیفہ بننے سے پہلے حضرت امیر معاویہ جو غلطیاں کر رہے تھے وہ سب مطلب جسٹیفائز ہیں، وہ ان کو ہم چھوڑ دیں گے، ایسا آپ کہہ رہے ہیں؟ ایک تو یہ مجھے سوال کا جواب دیجیے گا۔ آپ نے کہا کہ خلیفہ بننے کے بعد ان سے کون سی ایسی غلطی ہوئی جو شریعت کے خلاف ہے؟ تو ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، پر آپ کو پہلے اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ خلیفہ بننے سے پہلے جب وہ امیر تھے، اگر وہ کوئی غلطی کرتے تو وہ جسٹیفائز ہوگی اور وہ مطلب اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اس کے اوپر آبجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ مجھے کلیئر کریے گا۔ دوسرا، جس حدیث کی آپ نے بات کری تو آپ نے ایک جنرل بات وہاں کہی تھی کہ مجھے بتائیں حضرت امیر معاویہ نے کیا ایسی غلطی کری جو شریعت کے خلاف ہے؟ تو جرنل میں نے اس ٹائم پہ چلے وہ ایک حدیث آپ کو بیان کر دی تھی، آپ یہ کہتے ہیں کہ چلے جی وہ حدیث غلط ہے، اور غلط نہیں، ہم تو یہ کہیں گے ظاہر بات ہے اگر کوئی راوی ہی اس وقت نہیں تھا تو وہ من گھڑت حدیث ہوئی، بھائی وہ حدیث من گھڑت ہوگی، آپ اس چیز کو تسلیم کریں گے؟ کیونکہ اگر کوئی روایت کرنے والا ہی اس دور میں مطلب ہے ہی نہیں، اور وہ ایک ایسی روایت کو بیان کر رہا ہے جو مطلب راوی کہیں نہ کہیں سند ہی ٹوٹی ہوئی ہے، سند ہی ختم ہے، تو بھائی وہ من گھڑت بات ہوئی نا، کسی نے پھیلا دی ایسی، اب وہ آگے چل گئی، وہ آپ کی روایت میں آ گئی۔ تو یہ دوسری چیز۔ باقی اس کے علاوہ میرے پاس ملٹیپل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حدیثیں موجود ہیں۔ تو بس یہی کہوں گا میں اس کے اوپر، اب آپ اپنی بات رکھیں، میرا ٹائم ابھی بچا ہے، میں اس پہ آگے اور بات نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ راشد کا معنی کیا ہے، کیونکہ ایک کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ راشد کا معنی انہوں نے کہا کہ جو قرآن اور حدیث کے قدم پر نقش قدم پر ہو وہ راشد ہوتا ہے۔
تو میں نے تبھی ان سے ضمن ایک سوال کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کیا مانتے ہیں؟ کہ میں خلیفہ مانتا ہوں لیکن راشد نہیں مانتا۔ خلیفہ راشد کی وضاحت انہوں نے کر دی کہ قرآن اور حدیث کے جو مطابق چلتا ہوں۔ تو میں نے یہی کہا کہ خلیفہ بننے کے بعد اگر آپ ان کو راشد نہیں مانتے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے کوئی ایسا عمل ان کی خلافت کے بعد دیکھا ہوگا کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اس لیے تو وہ راشد نہ ہوئے۔ راشد ہیں تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن حدیث کے مطابق ہے، راشد نہیں ہے تو اس کا مطلب قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ تو میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ امیر معاویہ کا وہ عمل مجھ کو بتائیں خلیفہ بننے کے بعد کہ حضرت امیر معاویہ نے قرآن اور حدیث کی مخالفت کی ہے، تبھی نہ آپ کا یہ دعویٰ ثابت ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ خلیفہ راشد نہیں ہے۔ دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خلافت سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے جو کام کیے، بھائی اس پر میری بحث ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خلیفہ بننے کے بعد بھی کوئی انسان سہون، جان بوجھ کر نہیں، سہون غلطی کر سکتا ہے، اس میں خلافت اور غیر خلافت مراد نہیں ہے۔ حضرت علی نے خلیفہ بننے کے بعد بھی سہون غلطی کی ہے، یعنی انہوں نے ایک سزا کا حکم دے دیا کہ جو جاؤ ان کو آگ میں ڈال دو، جبکہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، آگ کا عذاب صرف اور صرف اللہ دے سکتا ہے۔ رجوع کیا حضرت علی نے خلیفہ بننے کے بعد۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ خلافت کے بعد بھی سہون کسی سے غلطی ہو سکتی، لیکن آپ نے کہا کہ میں راشد نہیں مانتا۔ تو اگر قرآن اور حدیث کے خلاف غلطی سے کوئی بندہ خلیفہ بننے کے بعد کام کر دیتا ہے اور اس سے راشد نہیں رہتا، تو حضرت علی نے بھی غلطی کی تھی، تو کیا وہ راشد نہ ہوئے ہیں؟ تو بھائی آپ وہ بات ثابت ہو گئی۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے، ماشاءاللہ، بتائیں بتائیں، سن رہے ہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جس سے وہ راشد کی مطلب وضاحت سے نکل گئے، تبھی آپ کی بات درست ہوگی۔ اب رہی حدیث کی بات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ علم حدیث سے بھی لاچار ہے، علم حدیث سے بھی پلید ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو انقطاع ہوتا ہے وہ مطلب یہ جھوٹ بول رہا۔ ارے بھائی سندیں ہوتی ہیں، کوئی مرسل ہوتی ہے، کوئی منقطع ہوتی ہے، کوئی معضل ہوتی ہے، کوئی شاذ ہوتی ہے، کوئی معلول ہوتی ہے۔ ہر شاذ، ہر معلول، ہر معضل، ہر مرسل، ہر منقطع، یہ تمام چیزیں الگ الگ اصطلاح ہیں حدیث ضعیف کی۔ من گڑت جو ہے تب حدیث بنتی ہے جب راوی کے تعلق سے کوئی محدث یہ کہہ دے کہ فلاں راوی متہم ہے، متہم بالکذب ہے، یعنی جھوٹ بولتا ہے، یا کذاب ہے، یا وضاع الحدیث ہے، حدیث کو گڑھنے والا ہے، یا منکر الحدیث ہے۔ تو ایسی روایت کو محدثین جھوٹی قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، لیکن سند میں انقطاع موجود ہے۔ یہی حافظ ابن ابی صلاح نے مقدمے میں کہا ہے کہ کسی کے صحیح ثقہ رجال ہونے سے حدیث صحیح نہیں ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی معلول ہوتی ہے، کبھی کبھی شاذ ہوتی ہے۔ تو یہ من غلط نہیں ہے، منقطع حدیث سے ثابت کرے۔ ہلو ہلو، آواز آ رہی ہے؟ آپ کا وقت ہے، بولے آپ۔ جی جی آواز آ رہی ہے نا میری؟ ہاں، تو آپ نے جی جو جی یہ آ رہی کہا کہ حضرت علی نے غلطی کری، کیا حضرت علی اس غلطی پر اپنی جمے رہے؟ کیا انہوں نے کہا کہ نہیں جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، یہی صحیح ہے جو میں کر رہا ہوں؟ کیا حضرت علی نے یہ کہا؟ جی میرا سوال ہے آپ سے۔ ہلو آپ کا وقت ہلو، آپ پورا کر لیں، میں اپنے وقت میں جواب دے دوں گا۔ جی جی ہاں، تو ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، میں آپ سے پہلے تو یہی سوال کروں گا کہ کیا اگر آپ نے جو حضرت علی کو بیچ میں لائے اور آپ نے کہا کہ غلطی تو حضرت علی سے بھی ہوئی ہے، تو معاذ اللہ پھر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں برابر ہو گئے، تو ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان سے غلطی ہوئی ہے، تو کیا حضرت علی اپنی غلطی پہ جمے رہے کہ نہیں بھائی جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، یا اس سے انہوں نے توبہ کری کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس کو ہم چھوڑتے ہیں، یہ غلطی ہو گئی اب ہو گئی تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں؟ اسی کے برخلاف حضرت امیر معاویہ کی ایسی باتیں ہیں جو ان کے آگے واضح کی جا رہی ہے کہ بھئی آپ کے گھروں میں جو کام ہو رہے ہیں وہ خلاف سنت ہو رہے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ اس کو ہنس کے ٹال رہے ہیں، تو کیا حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی علیہ السلام دونوں برابر ہو گئے جیسا کہ آپ نے کہا؟ بس یہ اتنی بات ہے، آپ آگے بتائیں اس کے اوپر مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بھائی، عمران بھائی جو ہے اب بالکل میوٹ کر لیں آپ عمران بھائی۔ عمران بھائی اب جی جی بالکل جو میوٹ ہے ہے میوٹ دلائل سے لاچار ہو چکے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب مجھ سے کہہ رہے ہیں بھائی کہ حضرت علی نے کس چیز اگر کی دلیل؟ ہاں میوٹ کر لیں، میوٹ کر لیں، اپنے وقت میں جی جی بولیے گا۔ میوٹ کرا ہوا ہے، میوٹ کرا ہوا ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ کہاں میوٹ کرا ہوا؟ بھائی میوٹ کرو تبھی تو آواز نہیں آئے گی۔ تو ان کی دوبارہ شروع کرو میرا ناظم بھائی۔ دیکھیں، ان سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ خلیفہ بننے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی کون سی غلطی ہے وہ ثابت کریں کہ سہون ان سے ہوئی ہے اور
تو اصلاح کی گئی، اس کے باوجود بھی انہوں نے رجوع نہیں کیا، تبھی بات ممکن ہے نا کہ ہاں بھائی وہ خلیفہ راشد نہیں ہے۔ جس طریقے سے حضرت علی سے غلطی ہوئی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اصلاح کی، ہاں میں خود کہہ چاہ چکا ہوں کہ علی نے خود کہہ دیا کہ ہاں یہاں میں رجوع کرتا ہوں، آپ نے بالکل مجھے اصلاح کی، اچھی بات ہے۔ تو میں نے کہا اس سے کیا ہوا ثابت؟ اس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے رجوع کر لیا۔ اب ان کو یہی ثابت کرنا تھا کہ ایسی کوئی حدیث پیش کریں کہ امیر معاویہ خلیفہ بن چکے ہیں اور ان کے سامنے قرآن حدیث پیش کیا گیا، بات قرآن حدیث کے خلاف ہے اور خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے رجوع نہیں کیا، ڈٹے رہے، وہ روایت پیش نہیں کر رہے۔ انہوں نے جو مقدام بن مہدی کی روایت پیش کی ہے، پہلی بات ثابت کرے کہ اس وقت حضرت معاویہ خلیفہ بن چکے تھے، تبھی آپ کی بات ثابت ہوگی۔ اس میں کہاں ہے خلیفہ بن چکے تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں کام ہوتا ہے، بھائی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر کافر نکل گیا تو سیدنا نوح علیہ السلام کی نبوت پر کیا آنچ آئے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں حرام کام ہوتا تھا، اس سے حضرت معاویہ کا کیا لینا دینا بھائی اگر ہوتا تھا؟ دوسری بات میں نے کہا وہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے، اس کی حدیث کی سند میں ایک راوی ہے بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے، اور یہ اصول ہے۔ تدلیس کی تین قسمیں ہیں، تدلیس اسناد، تدلیس شیوخ اور تدلیس تسویہ۔ تدلیس تسویہ تدلیس کی بدترین ایک قسم ہے، اس کے اندر جب تک کہ پوری سند میں اخبرنی یا حدثنی یا قال لی یا سمیت نہ ہوگا، ان کہیں پر بھی ہوگا تو وہ روایت سخت ضعیف مانی جائے گی، کیونکہ یہ تدلیس کی بدترین ایک قسم ہے۔ تو آپ کو ثابت کرنا ہے کہ بقیہ بن ولید نے سما کی صراحت کی، جب سما کی صراحت کریں گے تو پھر پوری سند میں حدثنا سمیت اخبرنا اور قال لی دکھانا پڑے گا، ورنہ یہ جو سند آپ نے ثابت کی ہے وہ اصول حدیث کی روح سے سخت ضعیف ہے، کیونکہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرنے میں مشہور ہے، اس کا ابا ولید بن مسلم یہ بھی مشہور ہے۔ تو بقیہ بن ولید اور ولید بن مسلم دونوں تدلیس تسویہ کرنے میں مشہور ہیں، محدثین کے متعدد اقوال میں دکھا سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے وہ عمل ثابت کرے کہ حضرت امیر معاویہ نے خلیفہ بننے کے بعد ایسا کون سا کام کیا تھا کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی گروپ میں خود کہہ رہے تھے کہ خلیفہ کو یہ حق ہوتا ہے، وہ حکمت جانتا ہے، حکمت جانتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ تو بھائی میں اگر یہ کہہ دوں کہ حضرت معاویہ حکمت جانتے تھے انہیں کیا کرنا تھا، خلیفہ تھے، تو تمہاری عقل تھوڑی لوں گا میں، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ میرے بعد تم خلیفہ کی سنت کو پکڑ لینا۔ خلیفہ راشد، ہم حضرت معاویہ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں کیونکہ صحابہ نے ان کو خلیفہ مانا ہے۔ آپ وہ دلیل پیش کریں عمران بھائی کہ کون سا ایسا عمل ہے جو حضرت معاویہ نے کیا قرآن کے خلاف، ان کو رجوع کرنے کو کہا لیکن انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ بسم اللہ۔ جی 1 منٹ دیں مجھے، میں بتا رہا ہوں، لائن پہ رہیے گا۔ پیش کر رہا ہوں جو حضرت نے مطلب یہ خلافت پانے کے بعد مطلب کام شریعت کے خلاف کیا۔ بخاری کی روایت ہے جس میں یہاں پر مجھے عبداللہ بن طاؤس نے خبر دی، یہ حضرت نمبر بتا دینا بخاری کا انٹرنیشنل نمبر، جی تاکہ ہمیں بھی بخاری آسانی ہو سمجھنے میں۔ 4108 4108 چلے پیش کرنے دے سرفراز بھائی، ان کو پڑھے۔ پیش کر دیں، نہیں کر دیں، آپ کر دیں، آپ کے لیے ہمارا اسموتھ ہوگا نا، وہ آسانی سے سامنے آ جائے گی۔ استدلال کیا کر رہے ہیں وہ کریں۔ ارے حضرت حدیث تو آنے دے سامنے۔ دادی آپ پڑھے سرفراز میرے بھائی بھائی، ذرا۔ پڑھے، ہمارے علم میں ہے، آپ پڑھے رضا بھائی چلیں کے علم میں، آپ چلیں پڑھے، چلیں حدیث پڑھے۔ چلیں مجھے عبداللہ بن طاؤس نے خبر دی، ان سے اکرمہ بن خالد نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم دیکھتی ہو لوگوں نے کیا کیا ہے، مجھے تو کچھ بھی حکومت نہیں ملی۔ حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا موقع پر نہ پہنچنا مزید فوٹ کا سبب بن جائے۔ آخر حفصہ کے اس اصرار پر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن رضی اللہ عنہ گئے۔ پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلے پر جسے بات چیت کرنی ہو وہ ذرا اپنا سر تو اٹھائے، یقیناً ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، اور اس کے باپ سے بھی زیادہ۔ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا
سے اس پر کہا کہ آپ نے وہی اس کو کیوں جواب نہیں دیا، یعنی کہ آپ نے وہی کیوں معاویہ کو جواب نہیں دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسی وقت ہلو اس میں کیا مگر تجھے پائی کیا کیا رفع تنگ ہلو کرنا سنت ہے؟ ارے نکالو رفع کو یہ رفعت سب بھائی، یار، بھائی یہ تو خاموش بات رہو، کر ان کو لیں نکال پہلے، رہے وہ۔ آپ نے وہیں اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسی وقت اپنی لنگی کھولی، جواب دینے کو تیار ہوا اور ارادہ کر چکا تھا کہ ان سے کہوں کہ تم سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے، یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے باپ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی، لیکن پھر میں ڈرا کہ کہیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف نہ بڑھ جائے اور خون ریزی نہ ہو جائے، اور میری بات کا مطلب میری منشا کے خلاف نہ لیا جانے لگے۔ اس کے بجائے مجھے جنت کی وہ نعمتیں یاد آ گئی جو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ ابھی مسلم نے کہا کہ اچھا ہوا آپ محفوظ رہے اور بچا لیے گئے، آفت میں نہیں پڑے۔ جی بس یہی حدیث۔ چلے ٹھیک ہے، میرا وقت شروع کر دیں اور یہ ایک دو ٹرن آن ہوگی، پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد ایسا کون سا کام تھا جو قرآن اور حدیث کے خلاف تھا، وہ پیش کرنا ہے، تو وہ تو تو یہ نہ کر حضرت سکے۔ یہ ارے خلافی تو ہے کہ یہاں پر وہ اچھا آپ چلے سنیں گے ٹھیک ہے، نہیں، چلے آپ کا وقت نہیں ہے۔ اچھا بولیں۔ اب انہوں نے جو روایت پیش کی ہے بخاری 4108، اس کے اندر یہ واقعہ تحکیم ہے، تحکیم کا واقعہ ہے، تمام محدثین نے وضاحت کی ہے۔ یعنی ابھی حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس امر میں، انہوں نے امر سے مراد خلافت لیا ہے، ابھی میں لوں گا کہ انہوں نے کہاں سے مراد لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر، کہ من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر فلا یتلی علنا قرنہ ولا نحن احق به منه النبی، یعنی کہ کوئی ارادہ کرتا ہے کہ اس امر میں اس سے زیادہ حق رکھتا ہے تو وہ ذرا اپنا سر اٹھائے، میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ اس میں حقدار ہوں۔ تو انہوں نے امر سے مراد یا خلافت لیا، ابھی یعنی خلیفہ حضرت معاویہ بنے نہیں ہیں۔ میرا مطالبہ ان سے یہ تھا کہ بھائی خلیفہ بننے کے بعد امیر معاویہ کا وہ عمل دکھائیے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے خلاف کیا ہو۔ حضرت امیر معاویہ ابھی خلیفہ بنے نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس امر میں آپ نے یہ خلافت مراد لیا، اس کی دلیل کیا؟ اس امر میں کون ہے جو اس سے زیادہ حق رکھتا ہے، وہ سر اٹھائے، میں اس کے اور اس کے باپ سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ پہلے بھائی یہ محدثین تمام، اور حدیث بھی آتی ہے کہ واقعہ تحکیم ہے، یعنی ابھی حضرت معاویہ خلیفہ بنے نہیں ہیں۔ میرا مطالبہ تھا خلیفہ بننے کے بعد وہ عمل پیش کرے جو قرآن حدیث کے خلاف ہو، تو ہمارے بیچارے بھائی ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اب جو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے تو خلافت میں کوئی حصہ دیا ہی نہیں گیا، اس میں لفظ ہے اب عبداللہ ابن عمر کا کہ فلم یجعل لی امری شیء، مجھے اس امر میں کچھ حصہ نہیں دیا گیا۔ پہلی بات تو عبداللہ ابن عمر کبھی خلیفہ بننے کی خواہش رکھتے ہی نہیں تھے۔ تاریخ دمشق ابن عساکر کے اندر آتا ہے کہ وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ میرے سے پیسے دے کر مجھ کو لالچ دی گئی کہ آپ خلیفہ بن جائیے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ یعنی عبداللہ ابن عمر کبھی خلافت چاہتے ہی نہیں تھے، عبداللہ ابن عمر نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ میں خلیفہ بنوں۔ تو یہ جو انہوں نے معنی کیا ہے کہ اس حکم میں، یعنی اس خلافت میں مجھے کچھ حصہ نہیں دیا گیا، بھائی وہ پہلے ہی جوتی کی نوک پر خلافت کو رکھ کر آ چکے عبداللہ ابن عمر، کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے خلافت نہیں دی گئی؟ یہاں امر سے مراد جو ہے وہ ہے قصاص عثمان، اور اس میں سب سے زیادہ امیر معاویہ قریب تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بنو امیہ میں سے تھے، عثمان بھی بنو امیہ سے تھے۔ تو پہلے آپ ثابت کریں کہ یہاں پر وہ خلیفہ بن چکے تھے، دلیل پیش کرنی ہے تو ایسی پیش کریں جس میں یہ ثابت ہو کہ خلیفہ بننے کے بعد ایسا کام کیا۔ ابھی خلیفہ بنے نہیں ہے، یہ تحکیم کا واقعہ، تحکیم ابھی ہوا نہیں ہے، پورا خلیفہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی آخری ٹرن ہوگی، اس کے بعد میری آخری ٹرن ہوگی، بات کو ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ کرو، وہ روایت پیش کریں خلیفہ بننے کے بعد۔
پر ایک روایت ہے مسلم شریف سے، عبد الرحمن بن عبد رب القعبہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں گیا، وہاں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کے پاس جمع تھے۔ میں بھی گیا اور بیٹھا، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، تو ایک جگہ اترے، کوئی اپنا ڈیرا، ایک منٹ رکیں، ہاں، جگہ اترے، کوئی اپنا ڈیرا صحیح کرنے لگا، کوئی تیر مارنے لگا، کوئی اپنے جانوروں میں تھا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے والے نے آواز دی کہ نماز کے لیے اکٹھا ہو جاؤ۔ ہم سب آپ کے پاس جمع ہوئے، آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس پر ضروری نہ ہو اپنی امت کو جو بہتر بات اس کو معلوم ہو بتانا، اور جو بری بات ہو اس سے ڈرانا، اور تمہاری یہ امت اس کے پہلے اس حصے میں سلامتی ہے اور آخری حصے میں بلا ہے، اور وہ باتیں ہیں جو آپ کو بری لگیں گی، اور ایسے فتنے آئیں گے کہ ایک فتنہ دوسرے کو ہلکا اور پتلا کر دے گا، یعنی بعد کا فتنہ پہلے سے ایسا بڑھ کر ہوگا کہ پہلا فتنہ اس کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھے گا، اور ایک فتنہ آئے گا تو مومن کہیں گے اس میں میری تباہی ہے، پھر وہ جاتا رہے گا، اور دوسرا آئے گا، مومن کہیں گے اس میں میری تباہی ہے، پھر جو کوئی چاہے کہ جہنم سے بچے اور جنت میں جائے، اس کو چاہیے کہ میرے اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھا کر، اور لوگوں سے وہ سلوک کر جیسا وہ خود اپنے لیے چاہتا ہے، اور جو شخص کسی امام سے بیعت کرے اور اس کو اپنا ہاتھ دے اور دل سے نیت کرے اس کی تابعداری کی تو اس کی اطاعت کرے اگر طاقت ہو۔ اب اگر دوسرا امام اس سے لڑنے کو آئے تو اس کو منع کرو، اگر نہ مانے بغیر لڑائی کے تو اس کی گردن مارو، یعنی کہ حضرت مولا علی علیہ السلام سے اگر کوئی لڑنا ہے کیونکہ وہ امام ہے تو پھر اگر کوئی نہیں مانے تو اس کی گردن مارو جو ان سے لڑے۔ یہ سن کر میں عبداللہ کے پاس گیا اور ان سے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں اللہ کی، آپ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے اپنے کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا ہاتھ سے اور کہا میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا۔ میں نے کہا تمہارے چچا کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہم کو حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے کے لیے اور اپنی جانوں کو تباہ کرنے کے لیے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے مالوں کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ ایسی تجارت ہو جو اپنی رضامندی سے کی جائے، اور نہ اپنی جانوں کو قتل کرو، بے شک اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر تک چپ رہے، پھر کہا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرو اس کام میں جو اللہ کے حکم کے موافق ہو، اور جو کام اللہ کے حکم کے خلاف ہو اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہنا نہ مانو۔ تو بھائی اس حدیث سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، پہلے تو کیا اس وقت حضرت امیر معاویہ، چلے ٹائم ختم ہو گیا میرا، بتائیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ بات میری سمجھ ہی نہیں آ رہی جب میں سوال کر رہا ہوں۔ میں نے یہ پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ کی خلیفہ بننے کے بعد امیر معاویہ سے ایسا کون سا کام سرزد ہوا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو اور حضرت معاویہ نے رجوع نہ کیا ہو؟ ٹھیک، انہوں نے ابھی تک ایسی روایت پیش کی جیسے علی کے سامنے وہ حضرت ابن عباس نے بتا دیا کہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو علی نے رجوع کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایسا ہی حضرت معاویہ کا کوئی ایسا عمل ہو جو قرآن اور حدیث کے خلاف نے ہٹ درمی کی ہو، رجوع نہ کیا، روایت پیش نہیں کی ابھی تک۔ اب انہوں نے کاٹ چھاٹ کے علی مرزا کی تقلید میں بیچارے کی یہاں پر یہ روایت پیش کر دی صحیح مسلم کی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، پہلی بات تو عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ یہ مجہول تابعی ہے، امام مسلم نے ہی اس کو نقل کیا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے کہ یہ کون ہے، اس کی تعدیل ہوئی ہے، توثیق ہوئی ہے، لیکن صرف اور صرف یہ مجہول ہے۔ یہی بات حضرت علی کے تعلق سے ایک تابعی نے کی ہے، یعنی جو حضرت ان کے بات کر رہے ہیں حضرت معاویہ کی، یہی بات حضرت علی کے تعلق سے بھی آئی ہے بخاری کی 3108 کے اندر، یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہی ہے تابعی نے۔ کیا حدیث کیا بتا رہے ہیں؟ میں وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں، میں حدیث، یا آپ پڑھ کے سنا دیں حدیث کو۔ ارے سن لے بھائی، میرے بیچ میں کیوں بولتے ہیں؟ میں کتنی ارے تعاون سے بھائی سنتا تو ہوں۔ آپ جو بتا رہے ہیں میرے سے، آپ حدیث پڑھوا رہے ہیں، میں تو پڑھ کے سن لو سنا رہا ہوں، یار، آپ بھی سن حدیث لو پڑھ کے اللہ کا سنائیں نا۔ ٹھیک ہے، سن میں لو بھی سن نمبر ہی بتاؤں، جی 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 جی، بتائیں بتائیں۔ دوبارہ سے میرا 2 منٹ لگاؤ، یہ بیچ میں بول جاتے ہیں میرے بار۔ بھائی دیکھیں،
بخاری کی میں ابھی پیش کرتا ہوں، لیکن مستدرک کی پیش کر دوں۔ ایک تابعی آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ ارے تابعی بھائی کون ہے؟ بخاری یہ کی پیش تابعی کریں، ہے، بخاری بتا رہے ہیں آپ، یار ارے یہ یار تو گڑبڑ خاموش کر رہو، دینا آپ اب۔ نہیں یہ تو غلط ہے نا بھائی، یہ تو غلط ہے۔ خاموش رہو نا، میں نے سوچا پیش کرنا، اس آپ کو پیش آپ کرنے دو۔ نہیں سنے تو ارے بھائی مستدلک عمران بھائی لوگ ان کیوں پہ، اتنے ڈر رہے ہو آپ؟ ارے میں نہیں ڈر رہا جناب، ڈر تو آپ رہے ہیں جو آپ منہ سے کہہ رہے ہیں بخاری اور بتا کچھ اور رہے ہیں، بھائی وہ ارے پڑھے نا بھائی جو میں آپ کہہ بتا رہا ہوں رہے کہ ہیں۔ بخاری لاسٹ میں پیش کر رہا ہوں، لیکن دونوں واقعے ایک ساتھ بیان کر دیتا ہوں، ملتے جلتے ہیں، کیوں آپ خائف ہو رہے اتنے؟ یار یہ دیکھیں نا، آپ کا جو ٹائمر والا ہے وہ ٹائم کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، آپ نے بھائی 2 ایسے منٹ لوگ کر رہے پالے ہو، ہیں، اب کیا کریں؟ 2 منٹ بولنا، ہیں؟ پھر 3 منٹ کرو گے۔ اچھا پھر سے 3 منٹ ہوں گے، اچھا چلیں ٹھیک ہے، ارے 2 ہی تو ہیں بھائی، آپ خاموش رہے، میوٹ ٹھیک کر ہے لیں، اور بیچ چلے۔ میں بولیں گے تو اچھا پھر 2 دو ہیں منٹ۔ یہ دو، یہ ختم ہو گئے ہیں دوسری بار، چلے خیر اس پہ اللہ گواہ ہے، چھوڑیں آپ بات کریں اپنی، کوئی 3 بڑھائے 4 بڑھائے 10 بڑھائے، کوئی مسئلہ نہیں، سن رہا ہوں میں تو جی۔ دیکھیں، تابعی حضرت علی کے پاس آئے، بالکل سیم قصہ یہی بیان کیا، تابعی علی کے پاس آئے اور کہا، اللہ حضرت علی نے کہا کہ مرحبا، تو وہ کہتے کہ تم آپ مجھے مرحبا کہتے ہیں؟ آپ نے میرے باپ کا قتل کیا ہے اور ان کا مال لوٹا ہے۔ دیکھیں، جو حضرت معاویہ کے تعلق سے روایت آئی ہے صحیح مسلم میں، جو آپ نے پیش کی ہے، وہی سیم، جیسے آپ نے کہا کہ امیر معاویہ جو ہے ہم کو ناحق مال لوٹنے کا حکم دیتے ہیں اور ناحق قتل کا حکم دیتے ہیں، وہی سیم الفاظ جو ہیں حضرت علی کے تعلق سے تابعی یوز کر رہے ہیں کہ آپ نے میرے باپ کا قتل کیا ہے، طلحہ کا، اور ان کا مال لوٹا ہے، ان کا مال لوٹا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے حضرت معاویہ خلیفہ راشد نہ رہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو یہی بات تو تابعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ناحق قتل کیا ہے اور میرے باپ کا مال لوٹا ہے۔ تو کیا کہا جائے بھائی؟ کیا یہ مان لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ راشد نہ رہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بات تسلیم ہی نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر جانتے تھے کس معنوں میں کہہ رہا ہے، اسی طریقے سے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں علی کے سامنے کہہ رہا ہے، اور وہ مجہول تابعی تو حضرت معاویہ کی غیر موجودگی میں کہہ رہا ہوں، موجود ہی نہیں ہے، یعنی جو وکٹم ہے، جس کے اوپر الزام لگ رہا ہے، وہ پیچھے ہے، سامنے نہیں کہہ رہا حضرت معاویہ، ورنہ ان کو جواب دیتے حضرت معاویہ، جیسے علی نے جواب دیا ہے۔ اب ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت معاویہ نے ایسا کون سا قتل کیا ہے پوری تاریخ اسلام کے اندر، ذکر تو کرے کہ ایک شخص کا حضرت معاویہ نے قتل کیا ہو، ناحق مال لوٹا ہو، وہ بھی پیش نہیں کر رہے۔ اور یہ سیاسی حریف تھا حضرت معاویہ کا، اس کو کیوں حکم ملے گا بھائی؟ حضرت معاویہ اس کو کیوں حکم دیں گے جب یہ اس کی پارٹی میں تھا ہی نہیں؟ جب پارٹی میں ہوگا تبھی تو حکم دیں گے۔ تو بھائی یہ مجہول شخص ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ورنہ حضرت علی کو بھی مانو کہ انہوں نے بھی جو ہے ناحق قتل کیا، جب اس کا۔ بڑھیا ہو گیا بڑھیا ہو گیا، تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلم کی جو روایت، بھائی 2 میں، ہاں مسلم کی جو روایت ہے یہ روایت کمزور ہے، اور اس میں مجہول، مطلب جو راوی ہے وہ مجہول ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مسلم کی روایت کمزور ہے، ضعیف روایت ہے، یہ میں مانتا ہوں اس چیز کو آپ کے بقول، آپ کے آرگیومنٹ پہ۔ دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضرت معاویہ کے سامنے کیوں نہیں بولا، حالانکہ وہ آپ نے بخاری کی روایت ابھی تک پیش نہیں کری جو آپ بتا رہے تھے، بات کہیں اور لے گئے، کوئی بات نہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ کے سامنے کیوں نہیں بولا؟ بھائی کون سا مسلمان ہے آپ کے اندر اس پورے ہندوستان میں کہ جو حضرت مودی صاحب کے سامنے جا کے بولے کہ جی آپ مسلمانوں کا قتل کرا رہے ہیں؟ اگر کوئی ہے تو آپ مجھے دکھا دیجیے گا کہ سامنے جا کے بولے۔ بھائی جس سے لوگ خوف کھاتے ہیں اس کے آگے نہیں بول سکتے، انہیں پتہ کہ بھائی مروا دے گا، ایسی مینٹلٹی کا آدمی مروا دے گا۔ تو لہٰذا حضرت معاویہ کے تعلق سے بھی یہی بات آتی ہے، حضرت مولا علی علیہ السلام جو تھوڑا سا نرم مزاج آدمی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی حضرت طلحہ کے بارے میں، تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ طلحہ کو، تو حضرت علی نے طلحہ کو قتل نہیں کرا، جس نے حضرت طلحہ کو قتل کیا تھا حضرت علی نے اس کو سزا دی، یہ بھی روایتوں میں موجود ہے، اور روایتوں میں اگرچہ نہ بھی موجود ہو تو حضرت علی نے ان کو معاف کر دیا تھا جو بھی ان کے اختلافات تھے، اور اس کے اندر حدیث ہمیں ملتی ہے کہ بھائی اللہ میرے اور طلحہ کے پرٹیکولر نام لے کے حضرت مولا علی علیہ السلام نے لوگوں کے بارے میں کہا کہ اللہ میرے، طلحہ کے اور جو بھی دیگر اس کے اندر صحابہ انوالو تھے، کہ ان کے دلوں سے جو ہمارے مطلب دلوں کے اندر، ہم لوگوں کے دلوں کے اندر آپسی رنجش کی وجہ سے، آپسی جھگڑے کی وجہ سے جو جو میل آ گیا وہ اللہ نکال دے گا۔ پر معاویہ کو تو میں اللہ کی بارگاہ میں دیکھوں گا، معاویہ سے میں سوال اللہ کی بارگاہ میں کروں گا۔ تو یہ بات اگر آپ اس طریقے سے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا علی علیہ السلام زمین اور آسمان کے جیسا فرق ہے۔ دوسری بات
آپ اگر مسلم کی اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو تسلیم کریں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس کا راوی جو بھی آپ نے کہا وہ راوی مناسب نہیں ہے. یا تو یہ حدیث ضعیف ہے یا پھر مطلب کیا معاملہ ہے، بتائیں آپ. میری بات ختم ہو گئی، میرا ٹائم ختم کر دیں، اب آپ اپنی بات رکھیں. دیکھیں حدیث ضعیف نہیں ہے، آپ کی سماعت بہت ضعیف ہے، آپ کی سننے کی کیپیسٹی زیادہ ضعیف ہے. میں نے کب کہا کہ مسلم کی یہ روایت ضعیف ہے پیارے بھائی؟ میں نے کہا کہ راوی کے بائیوگرافی مکمل نہیں ملی، سوائے امام مسلم کے اس کو کسی نے نقل نہیں کیا ہے. یہ جو تابعی عبد الرحمن بن عبد الرب کعبہ، اس کی زیادہ بائیوگرافی نہیں ملی ہے کہ یہ شخص کون ہے. تاریخ اسلام کے اندر ایک دو روایتیں بس اس کی، اور مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، اس لیے اس کو ثقات میں لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس چیز کی وضاحت کر رہے تھے، ہم نے اس کو ضعیف نہیں کہا صحیح مسلم کی. میں نے یہ کہا بھائی کہ تو بھائی وضاحت آپ غلط کر دینا. صحیح ہین میں اگر کتاب میں کوئی بات آ گئی تو بات ختم ہو گئی. صحیح ہے میں تو جی رافضی بتائیں راوی میں بھی سنوں. ہے، بات ختم ہو گئی. کون؟ ہاں تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا. تو آپ اس چیز کو تسلیم کریں کہ صحیح ہین کے اندر بھی ایسی حدیثیں موجود ہیں جس میں رافضی راویوں کی روایتیں لی گئی ہیں اور وہ حدیثیں غلط ہیں. آپ یہ بتائیں نا، ارے بھائی جب امت کو آپ کو بتائیں یہ کچھ بات. علم نہیں ہے، اگر آپ کو جی کوئی علم نہیں ہے تو آپ کیوں بیچ میں جی. بولتے ہیں بھائی؟ نہیں نہیں، میں کہاں بیچ میں صحیح بول رہا ہوں، مسلم کیا میں آ بیچ میں بول جانے دیا؟ سے صحیح مسلم میں آ جانے سے ثقات ثابت تھوڑی ہو جائے گی. صحیح مسلم میں شیعہ رافضی راوی بھی ہیں، بدعتی راوی بھی ہیں. میں وہی حالانکہ حضرت. توابع میں مطابعات میں اس کو لیا جاتا ہے. آپ کو اصول مطلب نہیں کس پتا چیز اس میں لیا لیے جاتا آپ ہے؟ جو ہے کس چیز میں لیا جاتا ہے؟ مطابعات میں لیا جاتا ہے. مطابعات مطابعات کیا ہوتا ہے؟ یہ علی مرزا سے پوچھے گا، آپ میوٹ کر لیں تھوڑا، ہے نا. علی مرزا سے پوچھے گا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ تو ابھی اصلاح کرنے آئے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے شروع میں. میرے بیچ میں بولیں گے تو اصلاح کیسے کروں گا؟ نہیں تو آپ جہاں پر آپ کہاں بول رہے ہیں، آپ ایک چیز کلیئر تو کریں نا بھائی، کہیں تو بیس بنائے. آپ یہ اچھا کہیں صحیح عمران بھائی، ہین مطابعات میں کا کوئی. رضا بھائی مطلب ایک یہ منٹ ہوتا مجھے ہے دیجیے. کہ ایک راوی صحیح ہے. اگر رافضی ہے تو دوسرا ہاں راوی مکمل کریں. دوسری روایت سے امام بخاری نے نقل کیا ہوتا ہے، یعنی وہ توابع جس کو کہتے ہیں سپورٹنگ، سپورٹ میں لیا ہے امام بخاری نے. نہیں نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا، وہ ٹھیک ہے نہیں راوی عمران جو بھی ہو، آئی ڈونٹ صاحب، کیئر. عمران صاحب، جی اگر صحیحین میں اگر کوئی روایت آ جائے تو پھر منہ بند کر کے مان لینا، کچھ نہیں ماننا نا، کوئی تعویلات وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنی ہے، بس ویسے ہی مان لینا من ویسے تو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ آپ بھی آپ مانیں کا گے نا اس اصول ہے چیز نا. کو. ارے میری بات نہیں ہے، ہاں آپ کے میں تو اصول کی صحیح. بات کر رہا ہاں ہوں. ہاں ہاں بالکل. چلے ٹھیک ہے، بالکل میں ایک بالکل. صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں، نمبر میں بھی بتا جی دے رہا ہوں آپ کو، میں مفہوم پڑھ دے رہا ہوں. اس میں جی عبداللہ ابن حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کے کہ یہ خائن ہے، غادر ہے، گناہگار ہے، اور یہ غضب کرنے والا ہے، اور اس طرح کے الفاظ ٹھیک ہے استعمال کیا انہوں نے. تو کیا حضرت ٹھیک علی ہے کے تعلق سے ابھی عقیدہ بنانا شروع کر دیں ہم؟ اب کوئی تعویلات نہیں کرنی، بھائی صحیح یہ. میں آیا ہوا ہے، بخاری نہیں مسلم نہیں دونوں میں آئی ہوئی ہے. طالب. ارے بھائی سن تو لے، تعویلات نہیں کر رہا یہ حضرت عباس کا عقیدہ ہے، تو اب اس میں کیا کر لوں گا یا آپ کیا ہاں تو کر لیں گے بھائی؟ حضرت یعنی عباس عباس اگر. رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک اپنے حضرت علی رضی اللہ عنہ چچا داد بھائی کے اوپر اس طرح کی باتیں بیان کرتے، یہ عقیدہ رکھتے وہ، نعوذ باللہ. تو آپ بھائی یہ عقیدہ کیوں نہیں یہ رکھ تو رہے؟ آپ ہی اگر ایک ارے منٹ اچھا ایک سن تو منٹ، لے. سرفراز اگر بھائی، اس سے عبد بات الرحمان بن واضح عبد ہو ارے گئی، الرب یار. کعبہ، عبد اس سے الرحمان بات بن عبد واضح ہو الرب گئی کعبہ عمران آ بھائی. کر کے حضرت معاویہ کے تعلق سے اگر یہ باتیں بیان کر رہے ہیں، اور آپ نے وہ عقیدہ رکھ لیا حضرت معاویہ کے تعلق سے کہ ہاں وہ ناحق قتل کرتے تھے، جبکہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو مجہول الحال ہے، اس کی حیثیت کچھ نہیں معلوم چلی، امام مسلم نے سچ اس کی بات کو نقل کر دیا. تو اب آپ حضرت عباس بن عبد المطلب جو اہل البیت اس کی بات کیوں نہیں مان رہے حضرت علی کے تعلق سے؟ آپ یہ عقیدہ حضرت علی کس کے کی تعلق بات؟ سے کیوں نہیں رکھ رہے؟ کس کی؟ ارے بھائی سن تو لے، میں بتا تو رہا ہوں. دیکھیں حضرت علی جو ہے نا وہ پرسنالٹی جس کو اللہ کا رسول سپورٹ پرسنالٹی دے کی رہا ہے. بات نہیں ہے، آپ کے اصول کی ارے بات ہو رہی ہے. کس کی آپ نے جو بات ہے؟ اصول قائم کیا، تو جو میرا اصول اصول. آپ نے ارے بات بھائی کیا، آپ نے یہ میرا اصول یہ اصول کیا ہے اسی. کہ ایک ایسے مجہول شخص جس کے بارے میں کوئی تھا پتہ نہیں، امام مسلم نے بس اس کی بات کو نقل کیا ہے. اور سچ بتا رہے رضا بھائی نے ایک دم درست بات کی، آپ کی سماعت میں بہت پرابلم ہے. حدیث کو ضعیف نہیں قرار ٹھیک دیا ہے. گیا، متن میں ایک شخص ہے جس کو راوی مجہول قرار دیا گیا ہوا. جب راوی مجہول ہو جاتا ہے تو راوی کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ راوی، یعنی جو سند میں راوی وہ راوی نہیں، بلکہ جو متن کے اندر موجود ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی ایک تو ایسا شخص جس کے بارے یہ میں کچھ حدیث معلوم کیا نہیں ہے وہ اس. حضرت ارے معاویہ کے سنیں تعلق سے. اس. سن لو میری بات مکمل سن لو عمران بھائی. ایک شخص جس کے بارے میں کوئی آتا پتہ نہیں ہے اور وہ آ کر کے حضرت معاویہ کے تعلق سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ناحق قتل کرنے کا حکم دیتے، آپ نے عقیدہ بنا لیا کہ حضرت معاویہ نعوذ باللہ ناحق قتل کرتے تھے. تو میں حضرت نے نہیں عباس نہیں رضی اللہ میں تعالیٰ عنہ نے کی کی بات کیوں نہیں مان رہے ہو؟ حضرت میں نے عقیدہ نہیں بنایا ہے، امام مسلم نے عقیدہ دیا ہے مجھے کہ یہ نعوذ اس باللہ من عقیدے کو ذالک، دیکھا بناؤ. امام مسلم نے یہاں تک کب یہ بات مانا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو کی دکھا ہوئی ایک بات کب انہوں نے کہا کہ حضرت لکھا معاویہ ناحق سرفراز قتل بھائی کرتے دیکھ تھے؟ بھائی، سی لکھا بات ہے بھائی. لکھا کیوں عمران ہے اس بھائی، کو؟ امام عمران مسلم بھائی، نے کیوں لکھا ہے بھائی؟ عمران جی جی بھائی، عمران بھائی جی بات جی سن لو. جی آپ یہ جی کہہ رہے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے لکھ دیا تو یہ ان کا عقیدہ ہو گیا، درست ہو گیا. ظاہر بات ہے. تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو جنتی مانتے ہیں جہنمی؟
वल्लाहु आलम, इसके ऊपर कोई रिवायत तो मुझे मिली नहीं भाई। वल्लाहु आलम, अल्लाह जाने का क्या करना है अल्लाह ने। इमाम मुस्लिम ने लिखी है। इमाम मुस्लिम कहते हैं कि रसूलुल्लाह के पास एक शख्स आता है और कहता है कि ऐना अभी, तो नबी फरमाते हैं काला फिन्नार, तेरा बाप जहन्नम में है। फिर वो जाने लगता है, नबी बुलाते हैं तो नबी कहते हैं इन्ना अभी व आबा का फिन्नार, तेरा बाप और मेरा बाप दोनों जहन्नम में है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 500 में इमाम मुस्लिम ने लिखा है। तो क्या मैं ये कह दूं जी, इमाम क्या मुस्लिम का क्या ये हदीस है, अकीदा है कि क्या नबी के हदीस है? वालिद जो है। एक मिनट, हदीस तो बताएं हजरत, हदीस में पढ़ के सुनाऊंगा ना आपको, क्या हदीस है बताएं मुझे। अच्छा लाइए सरफराज भाई हदीस नंबर 500 हमारे नजमुद्दीन भाई स्क्रीन पे। 500। जब मिर्जा से दीन लोगे ना ऐसे ही होगा भाई। भाई मिर्जा से दीन कौन ले रहा है? हम तो मुस्लिम की रिवायत पेश कर रहे हैं, हाँ आप कह रहे हैं मुझे मिर्जा से पता दीन ले है, रहे हो। ये मुस्लिम की रिवायत आपके सामने आ रही है। भाई मैं वही कह रहा हूँ, जब अहले हदीस से दीन लोगे तो यही होगा कि आप जो है बनु मैया की चाकरियां करेंगे। अरे भाई इधर जी। उधर मत भागे, अभी ये अभी औरतों नहीं, वाली आप बीवी वाला भाग रहे, काम अभी आप नहीं करना। भाग रहे, आप भाग रहे, आप भाग रहे इंजीनियर मिर्जा को लेकर, कौन अभी बीच में आया? मैं लड़ना है मुस्लिम की बात कर इमरान रहा हूँ। भाई, हाँ इमरान भाई अभी जी लड़ना है, अभी बीवी जी। वाली हरकत नहीं करनी। नहीं नहीं, हम नहीं कर रहे, वो तो सब देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, हरकतें कौन कैसी कर रहा है, वो तो सबको पता है। अच्छा किसी इधर के उधर की पास बात आप इस्लाम कर रहे 360 है, इस्लाम 360 है हैं। तो जी वो खोले 500 नंबर हदीस। जी। चले आपके मैं पास खोल है? देता हूँ। जी जी, खुल गया, ये रहा, ये खुल गया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मैंने आदमी ने ग्रुप में पूछा, भेज ए दिया राजा अल्लाह। भाई, चेक कर लें। चले बढ़िया, आ गई, माशाल्लाह। ये सामने आ गई। पढ़े पढ़े इमरान भाई, ये आ गई सामने। अनस जी। से रिवायत अच्छा है अच्छा, कि मैं एक पढ़ूं, आदमी अच्छा ने मैं अर्ज पढ़ूं, किया। मैं पढ़ता हूँ। हाँ हाँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, ये आ गया आपका। सईद बिन अबी अयूब ने अबू, नहीं नहीं, ये वाला नहीं है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मेरा बाप कहाँ है? आपने फरमाया आग में। फिर जब वो पलट गया तो आपने उसे बुलाकर फरमाया, बेशक मेरा बाप और तुम्हारा बाप आग में है। तो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, वल्लाहु आलम, हमें नहीं पता बाप किसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं, अपने दादा के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, अपने सगे बाप के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आप खुद कह रहे थे, खुद कह रहे थे कि भाई इमाम मुस्लिम का ये अकीदा है, तो इमाम मुस्लिम का ये अकीदा हो गया इन्ना अभी व अबा का फिन्नार, तेरा बाप मेरा बाप दोनों जन्नत में। वो दादा के ताल्लुक में पूछना आया था, भाई दादा मेरे कहाँ है, दादा से क्या लेना नहीं नहीं, देना उसको। बाप, नहीं बाप से मुराद क्या है? बाप से क्या मुराद है? बाप से मुराद अरबी। बाप है। अच्छा, बाप से मुराद बाप है, तो अब आपके देखें, दादा अब आपके आए बाप इमरान नहीं है? भाई, एक मिनट, अब अरे एक मिनट, माशाअल्लाह, एक, अब देखें अरे इमरान भाई, राजा, राजा बढ़िया। साहब अब आप आपसे पूछ मुझे। इमरान भाई अब अरे सुन ले, मुझे, तहम्मुल रखें, अब बस खत्म होने वाला आपका मामला। आप कह रहे हैं कि जी यहाँ जी। बाप से मुराद क्या है। अब आप जो नहीं, है हमें नहीं हदीस की पता तशरीह बाप। सुन लो भाई। अब जी आप जी यहाँ पर हदीस की तशरीह की तरफ आना शुरू कर दिए हैं, यानी आपने ये मान लिया कि कोई मुहद्दिस अगर हदीस नकल कर देता है तो वो उसका अकीदा नहीं होता दुरुस्त। अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसमें मैंने तो हदीस नहीं का माना, मैंने ही नहीं यही माना, चीज जब मैंने हम कहा करते मान। हैं भाई, सुन लो भाई, यही चीज हम नकल करते हैं कि भाई वहां पे बागी का माना क्या है और शराब से मुराद क्या है, फला से मुराद। आप कहते तावील कर रहे हैं भाई, इमाम बुखारी ने कोई तावील नहीं की। आज आपके सामने एक हदीस आ गई इमाम मुस्लिम से कि तेरा बाप मेरा बाप दोनों जहन्नम में है, तो वहां पर आप ये कह रहे हैं कि मेरे को नहीं पता। तो अब मुझे इतना भाई बता तो दे कि ये यार, तावील आप क्यों कर अरे रहे हैं। भाई सुने तो, अरे सुन तो ले, सुन तो ले भाई। मैं तावील कर कह रहा हूँ, मैं तो इसको एग्री कर रहा हूँ जो लिखा हुआ है। मेरा तो इस तो पे आप अंधा मानते ईमान हैं, है भाई। तो आप जी, मानते हैं मैं रसूलुल्लाह मान रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद नाउजुबिल्लाह जहन्नम में। पर अल्लाह के रसूल अगर कह रहे हो तो क्या झूठ बोल रहे हैं? नाउज बिल्ला। बस बस बस, चलो दुरुस्त है, क्या बस यहाँ बस पर क्या? दुरुस्त हो गया, बस बस क्या? दुरुस्त जी हो गया बस। जी अब आते हैं वापस जी आपकी जी। हदीस की तरफ। इन्होंने मान लिया, नहीं नहीं जबकि नहीं, इनका सुने, मिर्जा साहब अरे कहता सुन, है, नहीं नहीं, जबकि इनका मिर्जा सुने तो, कहता है कि रसूलुल्लाह के वालिद जो है नाउजुबिल्लाह जहन्नम में कहने वाला अबू हनीफा था पहले। अरे अब अरे देखे सुन अबू तो ले, हनीफा की जगह ये सुन, भी बन गए। अरे सुन तो ले, मेरी बात तो सुने। मैं ये कह रहा हूँ, क्या नाउज बिल्ला यहाँ पर ये अल्लाह के रसूल झूठ बोल रहे हैं? हदीस कमजोर है ये, मुझे ये तो बताएं आप। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हर्फ पर मेरा ईमान है। अल्लाह के रसूल ने कह दिया ठीक है, जहन्नम में है तो जहन्नम में है। आप बताइए, आप बात खत्म मानते हैं होगी। यहाँ तो आप पर? भी मान गए, आप भी मान गए, आप भी मान गए, तो मेरे मानने ना मानने में क्या? मैंने तो कहा ना, मुझे नहीं पता अल्लाह ने क्या फैसला करना, वो अल्लाह के हाथ में फैसला, अल्लाह के रसूल के हाथ में फैसला। ये तो अल्लाह के रसूल ने बताया है कि भाई तेरा बाप जहन्नम है, मेरा बाप भी जहन्नम है, तू नाराज इससे, इस पे मतलब रंजीदा ना हो, टेंशन फ्री ये होके पता, जा। ये अब जुमला जो वल्लाह, आपने सुने बोला है सुने, ना,
یہ جملہ جو آپ نے بولا نا، یہ کفریہ جملہ ہے، اس کی وضاحت کر دوں. کون سا کفریہ؟ کیونکہ اللہ کے رسول خود سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی ٹھیک ہے یوحى. ٹھیک ہے نبی جو ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے وضاحت کریں ٹھیک گے ہے، وہ وہی ہوگی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت نبی نے بڑھیا کہہ دیا بہت تو اس کا مطلب ہے تھوڑی اللہ ٹھیک تعالیٰ ٹھیک کا ٹھیک، اختیار میں نہیں ہے. جھوٹ بالکل کیسے بالکل. بولتے ارے ہیں یار سن تو آپ لے، نبی پر؟ میں بتا رہا ہوں، میں بتا دیتا ہوں. اللہ کے رسول جو کہتے ہیں وہ اللہ ہی بتاتا ہے، وہی کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے ہیں نا. بالکل. ہیلو، اچھا. تو اللہ کے رسول نے اپنے اوپر شہد کو جو حرام کرا تھا وہ اللہ نے کروایا تھا، آپ نے خود کرا تھا؟ وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح خود کر دیا نا، تنبیہ کر دی. کیا؟ ارے بھائی، پہلے اللہ کے رسول نے حرام کرا ہے، اللہ نہیں کرایا وہ حرام. اللہ نے بتایا ہوگا نا کہ حرام کر لو پہلے، میں پھر تمہیں قرآن میں ایکسپلینیشن دے دوں گا، یہ کہا تھا کیا نعوذ باللہ اللہ نے؟ اچھا وہ آپ نے عمران ابھی صاحب کہا وہ حرام امت کے ارے اوپر بھائی، تھی. ایک منٹ ارے عمران صاحب، ارے وہ امت کے اوپر ارے حرام تھی یا خود جناب کے اوپر آپ، تھی؟ نہ ایک آپ منٹ بیچ میں ایک منٹ، جب یہ ارے بات بیچ کہی میں جاتی کہاں ہے سے وما گھس رہے ينطق عن آپ؟ الهوى، ایک منٹ، ارے سن لو بھائی، تھوڑا خاموشی سے سن لو. جب ارے اللہ ان کے کو نبی صلی اللہ علیہ بولنے وسلم دے کے تعلق بھائی، سے کیا قرآن، وہ ارے کمزور، قرآن پڑھا جا وہ رہا، خاموشی سے کمزور ہے سن لو کیا؟ بھائی اللہ کے بندے. دیکھیں بھائی، یہاں پر بات ہو رہی ہے ترتیب سے، اور ترتیب سے میں سمجھتا ہوں عمران بھائی بیچ میں نہ بولے. آپ نے یہاں پر وضاحت کر دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ گیا. لیکن میں اس کی وضاحت کر دوں، جو انہوں نے آیت پیش کی ہے، اس آیت میں ہی جواب ہے کہ اے رسول، آپ ایسی چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کی ہے؟ یعنی اللہ پہلے وہ حلال کر چکا ہے. رسول اللہ کا عمل اور رسول اللہ کا قول دونوں میں فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہا ہے کہ نبی کو ناگوار گزر رہا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو حلال کر رکھا تھا. نبی نے یہ کب کہا کہ میں اس کو حرام مانتا ہوں؟ مزید یہ بھی ہے کہ ہم نے کہا کہ شریعت کے اندر نبی کوئی بات کہتے ہیں جو غیب پر مبنی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کی جو ذاتی رائے ہے نا، وہ ذاتی رائے شریعت نہیں ہے، ورنہ تو اللہ نے کئی مقامات پر رسول اللہ کو تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہیں گے تو ہم آپ کی جو ہے شہرت کو کاٹ لیں گے. نبی تو بھائی یہ تو بات درست ہے. یہاں پر جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرا باپ میرا باپ دونوں جہنم میں ہے، یہ نبی کی ذاتی رائے نہیں ہے. جہنم کا فیصلہ، جنت کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ غیب پر مبنی بات ہے، اور غیب پر مبنی بات نبی علیہ السلام خود سے نہیں کہتے بلکہ اللہ کے بتانے سے کہتے ہیں. ان کی ذاتی رائے نہیں تھی نبی کی، اللہ تعالیٰ نے ہی نبی علیہ السلام کو خبر دی تھی. آپ کہہ رہے کہ نہیں بھائی یہ غیب کی بات نہیں ہے. غیب کی بات ہے بھائی، یہ ذاتی رائے نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کم سے کم آپ اتنا تو خیال رکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اے محبوب تیرے رب کی قسم یہ کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تجھے ہر فیصلے میں اپنا حاکم نہ بنا لے. اور آگے یہ وضاحت کر دی، جیسے یہ چونچا کر رہے ہیں نا، اللہ نے اس کو آگے وضاحت کر دی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں میں نے تسلیم کر لیا، بلکہ اللہ نے فرمایا دل سے ماننا ہے. اگر دل کے اندر ہلکی سی بھی کجی آئی کہ میں اس فیصلے سے راضی نہیں ہوں، اللہ کی قسم تمہارے عمل برباد کر دے گا اللہ. جیسے ان کے دل میں بھی کجی آ گئی کہ ہاں نبی نے کہہ تو دیا لیکن میرا دل نہیں مان رہا. سبحان یا اللہ. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کس نے کہا کہ میرا دل نہیں مان رہا ہے؟ کس نے بولی بات؟ آپ نے ابھی یہ لفظ بولا، تمام لوگوں نے سنا ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ کیا علیہ وسلم نے کہہ تو دیا کہ جنت میں نہیں جہنم میں ہے، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. بالکل. یہ اختیار میں کیا نبی کے اختیار میں؟ آپ بتا دیں نبی کے اختیار تو میں ہے کیا تو. نبی جھوٹ بولیں گے؟ میں نے تو نہیں کہا کہ جھوٹ بولا ہے. یہ تو کس نے نبی نے کہا کہہ جھوٹ دیا بولا کہ ہے؟ تیرا باپ جہنم میں ہے، تو یہ بات نبی کی ہے اللہ کی ہے؟ کون سی تیرا باپ جہنم میں؟ اللہ کے رسول نے بات کہی ہے یہ. تو کس نے کہلوائی نبی سے؟ ارے کس نے کہلوائی؟ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے جو اپنے اوپر کہا کہ اب میں شہد کو کھاؤں گا ہی نہیں، تو کیا اللہ کے رسول نے نہیں کہا، وہ اللہ نے کہلوایا ہے؟ کہ بھئی یہ سبحان کہہ اللہ. دو کہ یار شہد آپ نہیں یہ کیوں کھانا. نہیں سمجھ رہے اتنا فرق؟ میں یہ ارے واضح کر دوں آپ کہ تو وہاں سمجھتے اللہ ہیں تعالیٰ بھائی. نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے جو افعال ہے، ذاتی فعل اور قول میں فرق ہے. یہاں قول ہے اچھا نبی کا، اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا اچھا، وحی یوحى. نبی کے جو قول ہیں وہ سارے اللہ کی طرف سے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ رائٹ. ارے یار کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا ارے شریعت بھائی کیا. اسلامیہ میں جو شریعت کی بات نبی کہیں گے وہ اللہ کی ہاں طرف سے ہوگی، اور یہ جنت اور اچھا. دوزخ کا فیصلہ یہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، نبی اللہ ٹھیک ہے کی طرف ٹھیک سے ہے. کیا ہے. راجہ صاحب سن تو لیں، بات تو سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول کے جو قول ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہوں گے، جو آپ کے فعل ہیں وہ آپ کی اپنی طرف سے ہوں گے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی قول ہو یا ذاتی فعل ہو، وہ اللہ تبارک بھائی و وہ تعالیٰ جاتی اس کیسے وقت ہی پتہ چلیں اصلاح گے کر وہ؟ دیتا ہے. بھائی جاتی کیسے پتہ چلیں گے؟ جو جاتی آپ کے ہیں وہ کس پتہ بنیاد پہ ایسے پتہ چلیں گے چلیں گے؟ کیونکہ وہی تو. اللہ نے تنبیہ کر دی. اللہ نے کیا تنبیہ کر دی؟ کس چیز کے لیے کر دی؟ اللہ نے جس قول اور فعل کو نبی کو قرآن میں کر دیا کہ ایسا نہ کہیے، تو یہی تنبیہ ہے کہ وہ نبی کا ذاتی تھا، ٹھیک ہے لیکن جس پہ تنبیہ نہیں ہوئی وہ نبی کا ذاتی نہیں تھا.
ठीक है, मतलब जिस पे तंबी करी गई है वो अल्लाह का, वो नबी का कौल है, और जिस पे तंबी कर दी गई है वो अल्लाह का कौल है, राइट? दुरुस्त दुरुस्त ठीक है, दुरुस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अल्लाह के रसूल जब ये कह रहे हैं, एक मिनट, क्या था, हाँ, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ बनु उमैया के बंदर मेरे मिंबर पे कूदते हैं, तो ये अल्लाह के रसूल की बात है या अल्लाह की बात ये अली मिर्जा की बात है, मुहद्दिसीन से साबित नहीं है। है? अच्छा, ये हदीस नहीं है कोई, आप ये कह रहे पेश करें सनद पेश करें, सनद के साथ इबारत पेश करें, चले पेश हैं? करें। एक मिनट, एक पूरी मिनट, थोड़ा सा बुनियाद टाइम तुम्हारी लगेगा। मुनक़ता मौजू मनगढ़ंत रिवायतों को पल पड़ी हुई है। अच्छा, तो ये सारी मनगढ़ंत रिवायतें कहाँ और पर ये हैं? हजरत मुस्लिम मुआविया बुखारी भी में भी मुराद है? नहीं है, मैं वो भी बताऊंगा कि कौन मुराद है वहाँ पर। नहीं, मैंने कहा ही नहीं, हजरत मुआविया का नाम किसने लिया? किस बदबख्त ने हजरत मुआविया का नाम लिया भाई? मैंने कब कहा कि बनी आपके उमैया के आपके बंदर है मिर्जा हजरत ने अमीर नाम मुआविया लिया, रज़ियल्लाहु अन्हु? हाँ, आपका मिर्जा पेश करता है, इसकी सनद पेश कर दें, अभी हम इसका मेरा कैसे कच्चा चिट्टा मेरा मिर्जा, खोलते हैं। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, फिर मैं बोलूंगा आप भागेंगे, कहेंगे इधर उधर की बात ना करें। नहीं, मैं इसलिए बैठा हूँ मतलब आराम से, उतना आप ही पेश करें सनद है। इसकी, नहीं, सनद सनद तो पेश। मैं पेश कर दूंगा। अच्छा, ये इंजीनियर इमरान अली भाई मिर्जा बेबसी की की जो आप, हंसी क्यों हंस रहे हो? ये बेबसी वाली हंसी क्यों अच्छा हंस रहे हो? मैं, रिवायत पेश करो, भाई चलो आपको रिवायत अच्छा, पेश हंसी नहीं आ करो। बात रही तो ये मुझे भी तो है हंसी इमरान आएगी। भाई, अगर अगर आप ये कहते हैं कि इसमें माविया का जिक्र नहीं है तो ठीक है, अगर नबी नबी कुछ कह रहे हैं तो वो अल्लाह की बात है। ठीक है, मतलब बनु उमैया के बंदर जो अल्लाह के रसूल के मिंबर पे चढ़ के हुड़दंगबाजी करेंगे वो अल्लाह की बात है, राइट? नहीं, अल्लाह के राइट? रसूल ने जो बता दिया है अरे, ना, वो तो जाहिर है, इसमें इसमें शरीयत की क्या बात आ गई? ये बात अल्लाह की है या अल्लाह के रसूल की है कि बनु ये उमैया के मुस्तकबिल बंदर की मेरे बात है मिंबर? तो अल्लाह की है। अल्लाह की बात है, सही है, बहुत बढ़िया। मतलब अल्लाह ने ये कहलवाया कि नबी ये बताओ लोगों को कि बनु उमैया के जो बंदर हैं वो मेरे तेरे मिंबर पे चढ़ जाएंगे और वो यहाँ पर उधम पाच मचाएंगे, राइट? यही कह रहे हो ना हाँ, आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो बंदर बताएं, वो बंदर कौन है जो मुझे अल्लाह क्या के रसूल पता, के हो मिंबर सकता पे है अल्लाह हाथ, यारी हो सकता है मोहम्मद अली मिर्जा हो। अच्छा, ओके, अली मिर्जा और अल्लाह यारी जो है वो अल्लाह के रसूल के मिंबर पे चढ़ के उधम पात मचा रहे थे, और ये लोग वो हैं जो बनु मैया से ताल्लुक रखते हैं, राइट? आप देखते नहीं है अपने कमरे में बैठ के कैसे नबी अरे अलैहिस्सलातु यार, वस्सलाम के मिंबर से झूठ बोलता है, वो कूदता है अच्छा, बंदरों की तरह। वो अल्लाह के रसूल का मिंबर है जहां पर इंजीनियर बैठा हुआ है, राइट? अच्छा, बनु उमैया से नबी का अरे मिंबर यार कौन सा भाई, बात कहाँ करे? भाग रहे भाई, भाग कहाँ रहे हैं? एक जगह रहे दादा साहब, भाग कहाँ रहे हैं? मैं नबी पूछ का रहा हूँ क्या मिंबर कौन सा जिसने, भैया अरे बताइए सुने मुझे। सुने सुने, नहीं नहीं, मेरे को छोड़ें, ये बताएं क्या आपने अभी इस बात को तस्लीम करा इंजीनियर और अल्लाह यारी जहाँ बैठता है वो अल्लाह के रसूल का मिंबर है? अरे भाई, ठीक है, उसको मिंबर ही कहते, मिंबर रसूल नहीं इजाजत दी है मिंबर पर खुतबा करने की। तो वो लोग अल्लाह के रसूल के मिंबर पे है ना, दोनों के दोनों, अल्लाह यारी और इंजीनियर अली मिर्जा, राइट? हाँ, वही बंदर की तरह कूद रहे हैं ना वो। अच्छा, वो बंदर की तरह, तो ये दोनों बनु मैया की मतलब नस्लों में से है ना? हाँ, हो सकता है। हो सकता है, मतलब ये, मतलब आपके जो मामा जाद हैं, जो आपके मामा जाद भाई हैं, ये लोग, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हजरत हजरत अरे मुआविया यार, रदियल्लाहु अन्हु इसमें मुस्तस्ना है। अच्छा, हजरत अमीर मुआविया बनु मैया से बिलोंग नहीं करते, आप ये कह रहे हैं, राइट? नहीं नहीं, मुआविया तो रदियल्लाहु अन्हु बंदरों पर की तरह जो है मिंबर पर नहीं उछलते, अरे जैसे ये उछलता यार, है ना, ऐसे अच्छा, उछलता है नहीं नहीं, वो, कोशिश नहीं सुने तो उछल तो आप भी रहे, सुन तो ले। मतलब इंजीनियर अली मिर्जा और अल्लाह यारी जो है ये दोनों बनु मैया की नस्ल से हैं, और ये दोनों के दोनों अल्लाह के रसूल के मिंबर पे चढ़ मैंने नहीं चुके हैं, कहा जैसा है, कि मैंने अल्लाह, क्या अरे हो अरे सकता सुन, है। वो मतलब आप दुविधा में, आपको गैप का इल्म नहीं है, आप राइट ये कह रहे हैं? मैंने कहा हो सकता है। मतलब हो सकता है आप इल्जाम लगा रहे हो उन दोनों के ऊपर, राइट? नहीं, मैंने कहा हो सकता है कि वो बंदर हो अरे बनु भाई, मैया का। हो सकता में क्या होता है? इल्जामी तो आता है, हो सकता है हजरत अमीर नहीं हो मुआविया ही सकता, चोर मैं हो। हो एग्जामाइन सकता है, होता है, एग्ज्यूमिंग कर रहा हो सकता है हजरत अमीर मुआविया ही चोर हो सकता है। हूँ। नहीं, हजरत सुने अमीर सुने, मुआविया अरे सादिक सुने हैं, अमीन हैं, सुने, इसकी गवाही साहबा ने दी। अरे सुने सुने, जज्बाती ना हो सकता है हजरत अमीर मुआविया शराब भी पीते हो सकता है। हो नहीं, सकता हजरत है हजरत मुआविया का अमीर शराब पीना साबित नहीं। अरे सुने तो, हो सकता है हजरत अमीर मुआविया ने ही हजरत अम्मार का कत्ल करवाया, हो सकता है। एकदम एकदम, ये भी हो सकता है इमरान भाई कि अगर आप हजरत अली के दौर में होते तो आप उन खारजियों के साथ होते जिसको हजरत अली ने कत्ल किया। ये भी हो सकता है। वल्लाहु आलम, ये भी हो सकता ये है अल्लाह कि जब जानता हजरत है, उमर बिन वल्लाहु अब्दुल आलम। अजीज के दौर में होते तो जिस तरह से चमड़े के बेल्ट से बजाते थे ना, कोड़े मारते थे ना, इस जी तरह से इमरान जी, भाई को भी नंगा करके वहां पर के चमड़े के बेल्ट से तड़ा तड़ वल्लाहु मारते। ये भी हो सकता है। ये भी हो वल्लाहु सकता है। आलम, ये भी वल्लाहु हो आलम। सकता है कि जी जी, ताबईन के दौर में जिन हजरात ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर उनके बारे में जो ऊट पटांगे बात की, तो जिनके खिलाफ ये फतवा निकला कि इसको पकड़ के कत्ल कर दो, ये भी हो सकता है इमरान साहब। इमरान साहब, ये भी हो सकता है कि आप हमारे सामने में तो हम चप्पल से बजाना शुरू कर दे। ये भी हो सकता है इमरान साहब, वल्लाहु ये भी हो आलम, सकता है ना इमरान साहब? नहीं, सामने सामने तो नहीं जबरदस्त बजा, ना? सामने तो
سامنے تو نہیں بجا پائیں گے، سامنے تو ہاتھ اللہ نے مجھے بھی دو دے رکھے ہیں، نہیں باقی ہو رہی بات سکتا ہے نا حضرت چلے بھائی مسئلہ دیکھیں ادھر ادھر چلا گیا، میرے پاس وقت کم تھا، میں اس کی وضاحت کر دوں کہ انہوں نے جو روایت پیش کی تھی وہ روایت ہی ثابت نہ کر سکے، اور منقطع تھی پہلی، ان کو کوئی جواب نہیں ملا اس کا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان سے دوسرا سوال کیا تھا مقدام بن مہدی کی تدلیس تسویہ والا، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے روایت پیش کی تھی واقعہ تحکیم کی، اس میں خلیفہ بننا ثابت نہیں ہے، وہ بھی ثابت نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے چوتھی روایت پیش کی تھی صحیح مسلم کی عبد الرحمن بن عبد رب کعب، اس میں بھی ان کا مسئلہ ثابت نہیں ہوا، کیونکہ جو چیز حضرت علی حضرت معاویہ کے خلاف یہ کہہ رہے تھے وہی چیز حضرت علی کے لیے بھی ثابت ہو گئی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی مودی کے سامنے جا کر یہ تھوڑی کہے گا کہ آپ نے قتل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر بھی طلحہ کے بیٹے نے کیوں کہہ دیا کہ آپ نے میرے باپ کا قتل کیا ہے؟ عجیب اس کی آئیڈیولوجی، کہہ رہا ہے کہ حضرت علی نرم تھے۔ سبحان اللہ، حضرت علی نرم تھے؟ ارے جس کے خلاف تلوار اٹھا لیتے تھے، جو غلط ہوتا تھا نا، وہ تم جیسے کی گردن کو دیتے تھے، تم جیسے رافضیوں کی۔ تم کہہ رہے حضرت علی نرم تھے؟ نرم نہیں تھا، اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا تھا تو برداشت بھی نہیں کرتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ تو پھر اس کی ذاتی رائے ہو گئی۔ اب سرفراز بھائی نے آپ کو ایک روایت پیش کی کہ عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ وہ غادر ہے، غاصب ہے، بہت ساری چیزیں ان کو کہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذاتی رائے ہے ابن عباس کی، حضرت علی ایسے نہیں ہے۔ تو وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی ذاتی رائے عبد الرحمن بن رب کعبہ کی، حضرت معاویہ ایسے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک کہ آپ قتل ثابت نہ کریں، حضرت معاویہ کا جب آپ قتل ثابت نہ کریں کہ انہوں نے کون سا ایسا قتل کیا ہے تاریخ اسلام میں، تو ذکر ہوتا نا کہ ایک قتل حضرت معاویہ نے کیا ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تم جو ہے اپنی ذاتی رائے رکھنا شروع کرو گے تو ایسی بات ہوگی۔ اب دیکھیں امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے کہ وہ کس معنی میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ناحق قتل کر رہے تھے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ جنگیں جو ہوئی تھی، اس جنگ کے اندر حضرت معاویہ کی طرف سے اور حضرت علی کی طرف سے جو صحابہ اور تابعین قتل ہو رہے تھے، وہ تو ایک سامنے والی پارٹی دوسرے کو ناحق ہی سمجھتی ہے، تو اس میں قتل ہونے والے یعنی ناحق قتل ہو رہے تھے۔ اور حضرت معاویہ جو اپنے سپہ سالاروں پہ پیسہ خرچ کرتے تھے تو وہ سوچتے تھے ناحق مال ہے۔ اگر حضرت معاویہ ناحق مال کا حکم دیتے ہیں اور کھانے کو کہتے ہیں، تو پھر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں وظیفے یعنی ان سے گفٹ کیوں لیتے تھے؟ گفٹ کیوں لیتے تھے؟ جب حضرت علی امیر معاویہ خلیفہ بنے تو ان دونوں کو جو ہے ہدیہ ملتا تھا۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا جائے گا کہ حضرت حسن حضرت حسین جو حرام مال تھا وہ کھاتے تھے حضرت معاویہ کا؟ ارے اہل بیت کو کبھی اس طرح سے حرکت نہیں کریں گے۔ حضرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے کبھی ایسا کام نہیں کیا جو قرآن کے خلاف ہے۔ تو کیا حضرت معاویہ ناحق حکم دیتے تھے مال کھانے کا، حرام تھا مال، تو کیوں کھاتے تھے وہ حضرت حسن حسین؟ دوسری بات، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم نے فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا جو سابقون الاولون کی پیروی کی ہے۔ تو اس میں حضرت معاویہ بھی شامل ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ بھی صحابی ہیں۔ اب مجھے اتنا بتا دے واضح طور پر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ناحق قتل کرتے تھے تو ناحق قتل کرنے والوں کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جہنم ہمیشہ کے لیے اس پر واجب ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے وہ جہنم میں کیسے رہے گا بھائی؟ ناحق قتل کرنے والے سے اللہ تو راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت معاویہ کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے؟ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم کے اندر سارے صحابہ مراد ہیں۔ ہاں ہاں، بڑھیا۔ تو یہ جو روایت ہے، پھر نعوذ باللہ یہ روایت بھی مطلب منقطع ہی ہوگی جو آپ بتاتے ہیں، جو اصول ہے آپ کا، کہ جس میں جو اللہ کے رسول کے حوضر پہ کچھ صحاباؤں کو لایا جائے گا، اللہ کے رسول کہیں گے میرے صحابہ ہیں، اور ان کو بولا جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، یہ انہوں نے تمہارے بعد دین کو بدل دیا وہاں تھا۔ تو وہ صحابی سے اولون مراد جو اس ہے، میں نہیں آتے وہ؟ وہاں صحابی سے جی مراد جو ہے وہ امتی ہے۔ ہیں؟ اچھا، وہاں وہاں امتی ہے۔ صحابی سے مراد جو ہے امتی ہے۔ اصحابی یہ جو الفاظ ہیں یہ امتی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اصحابی۔ ہاں، ہاں بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، تو مطلب آپ اصحاب ہیں اللہ کے رسول کے، نعوذ باللہ۔ جیسے کہ میں یہ کہوں قرآن، جیسے میں یہ جی کہوں کہ مسلم اور جی بخاری میں حدیث آتی ہے کہ میری جی امت میں 12 منافق ہیں، اور ایک میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے ٹھیک کہ ہے صحابہ میں بس 12 ہی منافق ہیں؟ ہاں، جو اللہ کے رسول جانتے تھے، بعد میں اللہ عالم کتنے ہوئے نہیں ہوئے، وہ تو جو اللہ کے رسول جانتے تھے وہ تو 12 ہی ہیں، جن کو اللہ نے بتایا اللہ کے رسول کو۔ درست ہو گیا۔ تو یعنی جی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ میں 12 منافق تھے؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کہہ رہے، بھائی میں کہاں سے کہہ دوں گا؟ ہاں تو یہ وہی منافق ہے جو جنہوں نے دین کو بدلا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ وہی منافق ہیں۔ تو ہو یہ گئی بات صحابہ ختم؟ واللہ
अरे सुन तो, अरे भाई यार बीच में आप क्या सपोर्ट देना ये आते कि भाई वही रजा साहब को मुनाफिक है नहीं आता क्या? महाराज जो हौज़ आप रजा कौसर पे साहब लाए से ज्यादा जाएंगे। जानते हैं कि साहब? भाई मुझे ये बताएं, सुने, हेलो ये वही मुनाफिक थे जिनको जो है जी, लाया जाएगा। अच्छा ये वो वाले मुनाफिक थे। असहाब थे। अब मैं इसकी वजाहत कर दूं, देखो जो हदीस आप पेश कर रहे हैं ना, उसी हदीस में ये अरे लफ्ज है, यार, उसी हदीस में ये लफ्ज है कि ए अल्लाह के रसूल आप उनको कैसे पहचानेंगे, उनको हम्म कैसे पहचानेंगे, आपकी उम्मत के हैं। तो रसूलुल्लाह फरमाते हम्म हैं कि मैं उनके वुजू करने की वजह से जो उनके चेहरे चमक रहे होंगे उससे पहचान लूंगा। दुरुस्त हो गया। मुझे बता दें कि जो रसूलुल्लाह के सामने सहाबा मौजूद हो तो फिर उनको पहचानने के लिए वुजू की क्या दलील है भाई? जो नबी के सामने हम्म सहाबा हैं तो उनको नबी ने देखा है तो वो पहचान ही लेंगे कि मेरे सहाबा है। हम्म हम्म। तो इसका मतलब पता चला कि ये वो सहाबी नहीं है जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हम्म। जितने भी सहाबा इकराम हैं सब के सब जन्नती हैं। तो साहब, अरे भाई तो मुझे सब के सब ठीक है, जन्नती हैं, तो मतलब ये जो था क्या नाम था उसका यार, जिसने कत्ल किया था हजरत अम्मार का, क्या नाम है, क्या नाम है उनका? अली मिर्जा ना, अली मिर्जा ने कत्ल किया अम्मार का रदी अल्लाह। हाँ, तो कर ही दिया। अरे आप कितना, देखिए मतलब अबुल इतना गादिया खौफ की जो क्यों आप है? ये बात कर इंजीनियर रहे हैं है ना, कौन? ये इंजीनियर अली मिर्जा है कौन? क्यों अबुल खौफ है इसका गादिया की आप इतना? बात कर रहे हैं ना, अबुल अबुल गादिया की, गादिया, हजरत अबुल गादिया रदी अल्लाह अन्हु, जी जी जी। तो इनको साबित नहीं कर पाएंगे आप कि इन्होंने कत्ल किया। नहीं, मैंने साबित करना भी नहीं है, ये तो साबित तो आपके अब्बा जी कर रहे हैं, क्या नाम है उनका, वो जो है आपके, क्या नाम है उनका, आदम अलैहिस्सलाम, बताएं। है? आदम अलैहिस्सलाम। ना, फिरका अहले हदीस के जो अब्बा जी हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, देखें आप हमारे पूरी बदतमीजी करा उम्मत रहे हैं। है? मुस्लिमा का अब्बा जी तो आदम अलैहिस्सलाम है। आप ले बेइज्जती करें पापा उम्मत की। की बात, अरे जनाब उम्मत की बात नहीं करी, फिरका आप अहले इनकार हदीस कर दो, की बात आप करी। इनकार कर दो, आपके किस वालिद चीज से? साहब हजरत किस, आदम नहीं है। उम्मत की आप तो इनकार बात ही करो नहीं करी, मैं अहले भाई। हदीस तो फिरके से थोड़ी हूँ। हाँ, अहले हदीस फिरका उम्मत नहीं है, बकौल आपके क्या? फिरका ही मान लो। अहले हदीस फिरका उम्मत नहीं है, उम्मत से खारिज कर रहे हो उनको। शायद आप उसूल इनके भूल वालिद देखें गए, अली मिर्जा मामला है। खसूसी। खत्म हो गया अरे भाई है ये इमरान बात, भाई। ये रिकॉर्डिंग देखें नजरुद्दीन में जाएगी। इन्होंने बदतमीजी अब शुरू कर दी अब्बा अब्बा कहकर। हालांकि इनका जो अब्बा है ना मालिक अश्तर, इनका जो अब्बा है अब्दुल्ला बिन सबा, इनका जो अब्बा है मुख्तार सक़फ़ी, वो अब्बा से जब ये दीन लेंगे, और जिनको इनका अब्बा है अली मिर्जा, इनका अब्बा है हसन अल यारी रूहानी, तो जब अपने ऐसे अब्बा से दीन लेंगे तो ये दीन का जो है ये ऐसे ही बेड़ा गर्क करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो ऐसे राफजियों पर जो सहाबा इकराम के खिलाफ तबर्रा करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, और ये कह रहे हैं कि वो उन सहाबा का क्या करेंगे, सहाबा का क्या करेंगे जो अल्लाह के रसूल फरमाएंगे सख्खन सख्खन लिमन गय्यर बारी। इनको मेरी नजरों के सामने हमने बता दिया, वहां पर सहाबा से मुराद उम्मती हैं, उम्मती हैं। जैसे कि अहले बैत का जो लफ्ज है अहले बैत, इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मिन्नी का जो लफ्ज है, मिन्नी का जो लफ्ज है, ये बाज औकात अहले बैत के लिए इस्तेमाल होता है, और बाज औकात नबी ने फरमाया कि जो मेरे तरीके पर हट गया हम में से नहीं, फालईसा मिन्नी। तो क्या यहाँ पे अहले बैत मुराद है? नबी कह रहे हैं कि फालईसा मिन्नी, तो अहले बैत को लिया। और एक जगह कह रहे हैं कि उम्मत को कि फालईसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से हटा वो हम में से नहीं। तो क्या यहाँ पर अहले बैत के तरीके से हटा या तमाम नबी अलैहिस्सलाम का तरीका मुराद है? जाहिर सी बात है भाई, इतनी घाव जैसी बातें जब आप करोगे तो ऐसे ही गुमराह होगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत दे। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, मैंने बहुत टाइम इनको दे दिया, मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े जाहिल मुतलक हैं अरे आप।